السلام علیکم۔ پچھلے دنوں میں نے ایک بڑی انٹرسٹنگ کتاب پڑھی تھی۔ ایکچولی میں ایک پرٹیکولر مائنڈ کو سمجھنا چاہ رہا تھا، تو اس کے حوالے سے میں نے میں کوئی کتاب ڈھونڈ رہا تھا، تو ایونچولی مجھے یہ کتاب ملی۔ اس کا نام یہ 1895 میں لکھی گئی تھی، اور یہ لکھی ہے فرینچ رائٹر گسٹاو لی بون نے۔ اس بک کا نام ہے دا کراؤڈ، اسٹڈی آف دا پاپولر مائنڈ۔ بہت انٹرسٹنگ کتاب ہے اور کمال لکھی ہوئی ہے۔ تھوڑی سی ڈیفیکلٹ ریڈ ہے، لیکن مجھے بھی جتنی حد تک سمجھ آ سکی بہترین تھی۔ بیسیکلی یہ آج کل کے حوالے سے بہت ریلیونٹ کتاب ہے۔ ایکچولی لی بون اس میں ایک ٹائم لیس ٹروتھ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے، جو کہ ہے کراؤڈ مینٹیلٹی کیا ہوتی ہے، کہ جب لوگ ایک کراؤڈ کا حصہ بن جاتے ہیں تو وہ ریشنل انڈیویجولس کی طرح سوچنا بند کر دیتے ہیں۔ وہ ہائیلی سجیسٹیبل ہو جاتے ہیں، اور ان کی سوچ ریزن کی بجائے ایموشن کو سے ڈرائیو ہوتی ہے۔ کریٹیکل ججمنٹ بالکل معاف ہو جاتی ہے۔ اور بیسیکلی آج کی ایج اور آف الگوریدمس اور انسٹنٹ کمیونیکیشن میں کراؤڈ میرے نزدیک پہلے سے کہیں زیادہ تیزی سے فارم ہونا شروع ہو چکے ہیں۔ آج زیادہ تر لوگ یا تو پہلے سے ہی موب مینر میں سوچ رہے ہوتے ہیں، موب مینٹیلٹی ہوتی ہے ان کی آلریڈی، یا تو پھر وہ صرف ایک ویل ٹائم ٹریگر دور ہوتے ہیں کراؤڈ مینٹیلٹی میں گرنے سے۔ ایک سنگل وائرل پوسٹ یا مینوفیکچرڈ کرائسس ایک انتہائی کام ڈیسنٹ انڈیویجول کو ارریشنل کولیکٹیو میں بدل سکتا ہے۔ یہ میری بھی سوچ ہے، اور میں کیونکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں، یہ ہمارے سامنے ہو رہا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ماڈرن پروپیگنڈسٹ، چاہے وہ پولیٹکس، میڈیا یا ایڈورٹائزنگ میں ہو، ایسے کون سا ٹریگرز یوز کرتا ہے جو کہ ایک انتہائی سوبر ڈیسنٹ بندے کو ایک ارریشنل اینٹی میں چینج کر دیتا ہے۔ سب سے پہلے تو وہ فیئر کو یوز کرتا ہے، جو کہ ایدر ریئل ہوتا ہے یا انوینٹڈ ہوتا ہے، اور یا تو کسی ارجنسی کو ایکسپلائٹ کرتا ہے۔ وہ سمپل ایموشنل میسیجز کو بار بار ریپیٹ کرتا ہے، اور وہ پاورفل سمبلز اور ویک سلوگنس کو یوز کرتا ہے، جسے ہم پلاسٹک ورڈز کہتے ہیں۔ ایسے الفاظ جو امپریسو لگتے ہیں، بہت زیادہ ایموشنلی چارجڈ ہوتے ہیں، لیکن ان کا ایکچوئل میننگ کبھی کسی کو نہیں ایکسپلین کیا جاتا۔ مثال کے طور پہ ایک ورڈ ہے فریڈم۔ پروپیگنڈسٹ بار بار کہتے ہیں فائٹ فار فریڈم، بریک دا چینز۔ یہ وہ ورڈ ایسے ورڈ ہیں جو کراؤڈ کو کے اندر لبریشن اور ہیروئزم کے جذبات پیدا کرتا ہے، لیکن وہ یہ نہیں بتاتے کہ لوگوں کو اس چیز سے بلکہ جب فریڈم کی بات کریں تو کس چیز سے فری کرنے کی بات کر رہے ہیں، اور اس کے بدلے میں کون سی نئی بندشیں لگنے والی ہیں۔ مطلب کہ کیا اس فریڈم کے بعد کوئی بندش لگے گی نہیں، مطلب فری ہو جاؤ گے؟ ایسا تو ہو نہیں سکتا، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ کوئی بھی سوسائٹی رولز کے بغیر فنکشن نہیں کرتا۔ اگر ہم ایک سیٹ آف نارمز یا ہائرارکیز ہٹا دیں تو آٹومیٹکلی دوسرے سیٹ جیسے اسٹیٹ لاز آٹومیٹکلی اس کی جگہ لے لیتے ہیں۔ جو لوگ ہر ایکسٹرنل، کیونکہ ہم بھی مانتے ہیں کہ جو لوگ ہر قسم کے ایکسٹرنل کنسٹرینٹ سے آزاد ہوتے ہیں، ہم بیسیکلی ان کو کرمنل کہتے ہیں۔ وہی مادر بدر آزاد ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی بندہ ایکسٹرنل کنسٹرینٹ سے آزاد نہیں ہوتا، کیونکہ سوسائٹی چل ہی نہیں سکتی ان کنسٹرینٹس کے بغیر۔ تو لیکن پروپیگنڈسٹ کبھی آپ کو یہ کلیئرلی نہیں بتاتے کہ فریڈم کی اصل کاسٹ کیا ہوگی، اور یہ کون سی نئی پابندیاں لے کے آئے گی۔ اگر پابندیاں تو آئیں گی، کیونکہ اگر سوسائٹی نے چلنا ہے تو کسی نہ کسی لاز کے تحت چلنا، لاز کا مطلب ہوتا ہے پابندی۔ بالکل اسی طرح ایک اور ورڈ جس کو بہت زیادہ یوز کیا جاتا ہے موومنٹس میں، وہ ہے پروگریس، کہ جوائن دا مارچ آف پروگریس، ڈونٹ اسٹینڈ ان دا وے آف پروگریس۔ بھائی پروگریس کو مسنا، کچھ کو ہمیں پروگریس کرنا ہے۔ یہ ورڈ انلائٹنڈ اور فارورڈ موونگ لگتا ہے، لیکن اس کا میننگ جان بوجھ کر ویگ رکھا جاتا ہے۔ وہ کبھی ایکچوئل گول یا ڈیسٹینیشن ڈیفائن نہیں کرتے کہ بھائی پروگریس کدھر، کہاں جانا، کدھر اینڈ کیا ہے، کیونکہ پروگریس بنا کلیئر گول کے میئر ہی نہیں ہو سکتی۔
فار ایگزامپل آپ نے کراچی جانا، لاہور سے کراچی جانا، ڈیسٹینیشن کلیئر ہے کراچی، تو آپ ٹریک کر سکتے ہیں کہ آپ آگے بڑھ رہے ہیں یا نہیں، کیونکہ اگر آپ لاہور سے کراچی کی طرف جا رہے ہیں تو آپ میئر کر سکتے ہیں اپنی ریٹ آف پروگرس کیا ہے، آیا آپ ایک تو پروگرس کر رہے ہیں کہ نہیں، اور اس کی ریٹ آف پروگرس کیا ہے، اس کا ریٹ کیا ہے، کس ریٹ سے آپ پروگرس کر رہے ہیں، یہ آپ دونوں چیزیں میئر کر سکتے ہیں، تب آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کس حد تک پروگرس کر رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ اسلام آباد کی طرف نکل پڑتے ہیں کراچی کی بجائے، ڈیسٹینیشن کراچی، آپ اسلام آباد کی طرف نکل جاتے ہیں، آپ چل تو آپ رہے ہیں مگر ایکچولی آپ پروگرس نہیں کر رہے، آپ ریگریس کر رہے ہیں، پیچھے کی طرف جا رہے ہیں۔ تو ایونچولی ہر ریئل پروگرس کے کنسیپٹ میں ایک ڈیفائنڈ گول ہوتا ہے۔ پروپیگنڈسٹ اس بات کو ہائی لائٹ نہیں کرتے، ان کا اصل مقصد اکثر جینون امپروومنٹ نہیں ہوتا، بلکہ پروگرس کے نام پر ٹریڈیشنل نارمز اور ہائرارکیز کو ہٹا دینا ہوتا ہے، یہ وہ پروگرس ہے۔ مگر چلو آپ نے ٹریڈیشنل نارمز اور ہائرارکیز ہٹا دی، تو اب کیا آپ لے کر آئیں گے؟ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کچھ اور آئے نا، کوئی نارمز آئے نا، کوئی بندشیں، کوئی لاز آئے نا، وہ تو آئیں گے، پھر بھی آئیں گے، کیونکہ سوسائٹی اس کے بغیر چل نہیں سکتی، ادروائز تو لا آف جنگل ہوگا اور کوئی بھی کسی کا جو مرضی کر دے، ایسے تو سوسائٹی نہیں بنے گی، ایسے تو تباہی ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو کراؤڈ جو ہے وہ ایسے انسٹنسز میں صرف ایک ایموشنل پل فیل کرتا ہے، یہ سوال کیے بغیر کہ پروگرس ٹورڈز واٹ اینڈ کس پرائز پر۔ تو پاورفل سائیکولوجیکل فورسز جو ہیں وہ ان ٹریگرز کو اور زیادہ ڈینجرس بنا دیتی ہیں۔ ادھر خاص کر دو قسم کی سائیکولوجیکل فورسز ہیں جو کراؤڈ میں ورک کرتی ہیں، جس کی وجہ سے کراؤڈ جو ہے وہ ارریشنلی بیہیو کرنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہ دو بہت امپورٹنٹ ہیں۔ ایک ہے انونیمٹی، کراؤڈ میں لوگ انونیمس فیل کرتے ہیں، کیونکہ اب آپ بہت سے بڑے کراؤڈ کا حصہ ہیں، تو اب آپ بالکل ایسے جیسے آپ انونیمس ہیں، آپ کو کوئی نہیں جانتا ہے، کیونکہ اب آپ انڈیویجول نہیں ہیں، اب آپ کراؤڈ ہیں۔ تو انونیمٹی جو ہے وہ اکثر بریڈ کرتی ہے ارسپانسبل بیہیویئر اور کریج کو، کریج ٹو ڈو واٹ ایور یو وانٹ۔ فار ایگزامپل اس کو آپ اگر غور سے دیکھیں تو آپ اس کا موازنہ کر سکتے ہیں آن لائن ایکٹیویٹیز کے ساتھ۔ لوگ آن لائن بڑی عجیب و غریب ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، اور وہ اس لیے اتنی بڑھ جاتی ہیں آن لائن کیونکہ آپ اپنے آپ کو انونیمس فیل کرتے ہیں، کوئی آپ کو دیکھ نہیں رہا، آپ جو مرضی کرتے کریں، ٹھیک ہے، آپ انونیمس ہو ٹوٹل۔ تو جو انونیمٹی کا احساس ہے وہ آپ کی مورل ایتھیکل جو باؤنڈریز ہیں ان کو بریک کرنے میں آپ کی مدد کرتے ہیں۔ سیم ہیپنس ود اے کراؤڈ، جب آپ کراؤڈ میں ہوتے ہیں تو آپ انونیمس فیل کرتے ہیں کہ یار مجھے کوئی جانتا نہیں ہے کیونکہ میں کراؤڈ کا حصہ اس وقت، تو آپ گالیاں دیں جس طرح مرضی، جو آپ نارملی کبھی دے ہی نہیں سکتے، آپ کسی کی بدگمانی کریں، کسی کے بارے میں گالی گلوچ کریں، آپ نارملی نہیں کرتے مگر آپ وہاں پہ ایزلی کر لیتے ہیں۔ ایک تو یہ وجہ ہے، ایک تو یہ سائیکولوجیکل فورس ہے کراؤڈ کے اندر جو اسے ریشنل بناتے ہیں۔ دوسری ہے ایموشنل کنٹیجین۔ ایموشنل کنٹیجن وائرس کی طرح سپریڈ ہوتی ہے، ایک شخص کا غصہ، ڈر یا آؤٹ ریج دوسروں کو وائرس کی طرح لگ جاتا ہے۔ اور یہ بڑی امپورٹنٹ اور مزید انٹرسٹنگ مثال اس کی اسلام میں آپ کو دیتا ہے کہ ہمارے دین میں کسی کی غیبت کرنا گناہ ہے، چلو یہ تو سمجھ آ گئی، لیکن مزیدار بات ہے کہ کسی کی غیبت سننا بھی گناہ ہے۔ اب یہ اکثر سمجھ نہیں آتی کہ یار میں نے تو نہیں کی، وہ بھائی بول رہا تھا، میں کیا کرتا، لیکن سننا اس لیے گناہ ہے کیونکہ ادھر ایموشنل کنٹیجن آ جاتا ہے ان پلے، کہ اس کی نیگیٹیوٹی جو کسی کے بارے میں ہے وہ آپ کے اندر بھی جا سکتی ہے، اور آپ اس سے آپ اس کا اثر لے سکتے ہیں، اس سے وہ آپ کو افیکٹ کر سکتی ہے۔ اور یہ اس میں کوئی عجیب بات نہیں، سب جانتے ہیں اگر ہم غیبت سنتے ہیں تو ہمارے دماغ میں نیگیٹیوٹی پھیلتی ہے ان لوگوں کے بارے میں جس کے بارے میں غیبت ہو رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ہم اس سے بچ نہیں پاتے چاہے ہم جتنی مرضی کوشش کر لیں۔ اس لیے غیبت کا کرنا صرف گناہ نہیں ہے، سننا بھی گناہ ہے، اور اس ایموشنل کنٹیجن کو ہمارے دین نے اچھی طرح پہلے سے ہی
ہمیں بتا دیا کہ یہ ایگزسٹ کرتا ہے، یہ وائبس ایگزسٹ کرتی ہیں، نیگیٹو وائبس اور پازیٹیو وائبس ایگزسٹ کرتی ہیں. تو اسی طرح کراؤڈ میں جتنی بھی نیگیٹیوٹی ہوتی ہے وہ ایک پازیٹیو لوگوں کو بھی افیکٹ کرتی ہے، چاہے وہ مانے نہ مانے. اس لیے کراؤڈ ان دو ریزنس کی وجہ سے، ایموشنل کنٹینجن اور انانیمٹی، یہ دو سائیکولوجیکل فورسز ہیں جس کی وجہ سے بڑی ایزلی انسان دلدل کی طرح، ایک عام انسان جو ہوتا ہے، ایک عام ڈیسنٹ سوبر بندہ دلدل کی طرح اس میں کھنستا ہے اور ایک ارریشنل اینیمل کی طرح باہر آتا ہے. اس سوچ سے نکلنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس سوچ سے نکلنے کا طریقہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ہمیں لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا، خاص کر ان کی کرٹیکل تھنکنگ کو اسٹرانگ بنانا اور ان کی مورل فاؤنڈیشن کو بھی اسٹرانگ کرنا. سب سے پہلے ایک بچے کی مورل فاؤنڈیشن ٹھیک ہونی چاہیے اور پھر اس کی کرٹیکل تھنکنگ میں ایک اچھی ٹریننگ ہونی چاہیے. تب جا کے آپ ایک ایسا انڈیویجول تیار کرتے ہیں جو کہ جس کو آپ انوکولیٹ کر سکتے ہیں اس کراؤڈ ٹائپ تھنکنگ کی وائرس سے. کیونکہ اب یہ بہت عام ہو چکا ہے جب سے سوشل میڈیا کا دور آیا ہے. اب کراؤڈ مینٹالٹی بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے، لوگوں کی اصل ریزننگ کی طاقت بہت زیادہ سکڑ چکی ہے. تو میرا بھی یہ بک فلکس میں چلانے میں مقصد یہی تھا کہ میں وقت کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی ویڈیوز دیتا رہوں جس میں ہم کوئی نہ کوئی ایک ایسے پوائنٹ کو ڈسکس کر دیں جو کہ معاشرے میں جن کو صحیح طرح سے یہاں تو سمجھا نہیں گیا یا جن کانسیپٹس کو ہم ٹیکن فار گرانٹیڈ لے لیتے ہیں وہ ایسے ہیں نہیں، تاکہ لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جا سکے، ہم ایک دوسرے کو ایجوکیٹ کر سکیں. مجھے بھی بڑی سخت ضرورت ہے ایجوکیشن کی ایسی، تو ہم ایک دوسرے کو ایجوکیٹ کر سکیں تاکہ ہم ایسے لوگ، اگر ہم نہیں ہو سکے تو ایٹ لیسٹ ہم ایسی نسل پیدا کر سکیں جو کرٹیکلی اور مورلی ایویلویٹ کر سکے جو کلیمز ان کے سامنے کیے جا رہے ہوتے ہیں سوشل میڈیا پہ، ویسے ہی کسی میڈیا چینلز پر، کہیں بھی جو بھی کلیمز کیے جا رہے ہوتے ہیں ان کی اصل ورتھ کو سمجھا جا سکے. تو یہ بک ضرور پڑھیے گا. میرے پاس اس کی فزیکل کاپی تو موجود نہیں ہے، میں نے خود آن لائن پڑھی ہے، پرانی بک ہے. میں دیکھتا اس کا اگر کوئی ڈاؤن لوڈیبل لنک مجھے مل جائے تو میں آپ کے ساتھ شیئر کر لوں. پر ان دی اینڈ پھر وہی بات میں جاتے کہوں گا کہ بیچاری یہ لی بون نے بک تو اس لیے لکھی تھی کہ وہ ہمیں سمجھانا چاہتا تھا، عام پبلک کو سمجھانا چاہتا تھا کہ آپ نے پروپیگنڈا سے کس طرح بچنا اور پروپیگنڈا کیا کس طرح جاتا ہے. لیکن الٹا پروپیگنڈسٹ نے اور سائیکالوجسٹ نے یہ بک ہمارے ہی خلاف یوز کی، کیونکہ انہوں نے بیسیکلی اس کو اچھی طرح پڑھا اور سمجھا کہ لوگوں کا دماغ کیسے ورک کرتا ہے اور کراؤڈ مینٹیلٹی کو کیسے جگایا جا سکتا ہے. تو جب آپ بھی کبھی کوئی ایسا پروپیگنڈا دیکھیں، جب بھی آپ کسی پروپیگنڈا کا سامنا کریں تو ضرور اپنے آپ سے پوچھیں کہ پہلے تو کی ٹرمز کو ڈیفائن کریں کہ پروپیگنڈس جو کی ٹرمز یوز کر رہا ہے اس کا مطلب کیا ہے، ایکچولی اس کو وہ ڈیفائن کس طرح کرتا ہے ان کو، اور پھر یہ دیکھیں کہ اس پروپیگنڈا سے فائدہ ایکچوئل کس کو ہو رہا ہے. جب آپ ان انالیسس کو کریں گے اور ان چیزوں کو سمجھیں گے تو پھر آپ گروپ میں انوالو جب ہوں گے تو اپنی مرضی سے ہوں گے. بیسیکلی گروپ میں انوالو ہونا ایشو نہیں ہے. لی بون بھی یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ گروپ میں انوالو ہونا ایشو نہیں ہے، کسی کراؤڈ کا حصہ بننا ایشو نہیں ہے. ایشو یہ ہے کہ کیا آپ اپنی مرضی سے اپنی ریشنل تھنکنگ کو انٹیکٹ رکھتے ہوئے خود اپنی مرضی سے ہو رہے ہیں یا کسی کی یا پروپیگنڈسٹ کی مرضی سے آپ ادھر آئے ہیں. اگر آپ اس کی مرضی سے ہیں پھر آپ کے ساتھ وہی ہوگا جو کراؤڈ کے ساتھ ہوتا ہے، آپ ارریشنلی بہیو کریں گے اور آپ کو خود بھی نہیں پتا ہوگا آپ کیا کر رہے ہیں. یہ مقصد ہے.